ان کے ہاں جنگیں ہوتی تھیں، لیکن ایک دور وہ آیا کہ جب پیغمبر نے اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، پیغمبر اگر آپ تند مزاج ہوتے تو ایک آدمی آپ کے پاس نہ ٹکتا۔ تو یہ ان لوگوں کو جو گرویدہ کیا اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنے اخلاق کی بنیاد کے اوپر، یہاں تک کہ ایسا عشق ان کے اندر آیا ہے۔ ایک چھوٹا سا قصہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ ایک صحابی ہے پیغمبر کے جن کا نام ہے خباب ابن الارت۔ کیا نام ہے؟ خباب ابن الارت۔ یہ جس کے غلام تھے مکے میں، یہ ملعون ان کا مالک حضرت خباب کو لٹا دیتا تھا زمین کے، وہ آگ کے اوپر خندق جلا کر کے، کھال جلتی تھی، چربی پگھلتی تھی، جب چربی ٹپکے گی تو آگ اور بھڑکے گی۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ یہ ایسے صحابی تھے کہ جب کھال جلتی تھی، چربی پگھلتی تھی، تو بجائے چیخنے کے عشق پیغمبر میں ڈوب کے کہتے تھے محمد محمد محمد۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچایا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود امیر المؤمنین، ایک جملہ میں کہوں اگر میری بات کا غلط مطلب نہ نکالا جائے تو، اس لیے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہنا کچھ چاہتا ہے، سننے والا اپنے حساب سے مطلب غلط نکال لیتا ہے، لیکن اگر آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میں یہ جملہ کہوں کہ اہل بیت کی طرح صحابہ کرام بھی بڑے مظلوم ہیں۔ جتنا ظلم ان صحابہ کے ساتھ امت نے کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ جن کا ذکر ہونا چاہیے ان کو کوئی جانتا نہیں۔ جیسے یہی خباب ابن الارت، کتنے لوگ جانتے تھے لیکن آج اس صحابی کا کوئی، تو یہ مظلومیت صحابہ کرام کے ساتھ رہی ہے کہ جن کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے ان کو ساری دنیا چلا رہی ہے، اور جن کو یاد کرنا چاہیے ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ صلوات در محمد۔ بتائیے سلمان کا ذکر کتنا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے ابو ذر کا ذکر کتنا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے مقداد کا ذکر کتنا ہوتا ہے؟ لیکن یہ صحابہ وہ تھے کہ جن کے لیے اب نہج البلاغہ سے دو فقرے میں نقل کرتا ہوں، دو روایتیں، صلوات پڑھیے مل جائے اگر تو ہاں، کہ پیغمبر نے ان بدوؤں کو، ان جانوروں کو ایمان کی کس منزل تک پہنچایا۔ نمبر 1 نہج البلاغہ خطبہ نمبر 56، امیر المومنین فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ نَقْتُلُ آبَاءَنَا وَإِخْوَانَنَا أَبْنَاءَنَا وَإِخْوَانَنَا وَأَعْمَانَنَا۔ ہم لوگ پیغمبر کے زمانے میں جنگ کرتے تھے، سامنے ہمارا باپ ہوتا تھا، ہمارا بیٹا ہوتا تھا، ہمارے بھائی ہوتے تھے، ہمارے چچا ہوتے تھے۔ تو اس کا مطلب کہ مولا اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہمارا باپ ہوتا تھا، مولا اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگیں ہوئی ہیں مدینہ جانے کے بعد، اور ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو گئی مکے میں، ایک چیز۔ دوسرے یہ کہ ان سے بڑا تو مومن ہی کوئی نہیں تھا کہ تو اس کا مطلب یہ جو فرما رہے ہیں وہ اپنے لیے نہیں، صحابہ کے لیے۔ لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، ہم لوگ پیغمبر کے ساتھ نَقْتُلُ آبَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَإِخْوَانَنَا وَأَعْمَامَنَا، ہم لوگ اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، چچا سے، باپ سے جنگ کرتے تھے۔ یعنی سامنے آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ مجاہد کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو، کہ اس کے باوجود ہمارے ہاتھوں میں سستی تھوڑی آتی تھی۔ ما یزیدنا ذالک الا ایمانا وتسلیما، باوجود اس کے کہ سامنے ہمارا باپ ہوتا تھا، ہماری اولاد ہوتی تھی، اس کے باوجود سستی نہیں آتی تھی اور ایمان ہمارا محکم ہوتا تھا۔ یہ یہاں پہنچے تھے صحابہ، کہاں سے نکلے کہاں پہنچے؟ دوسری جگہ اسی نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 150 امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان کی جنگ کا عالم یہ تھا، حملوا بصائرہم علی اسیافہم، یہ صحابہ یہ جنگ کرتے تھے گویا اپنی آنکھیں تلوار پہ رکھ دیتے تھے،
یعنی بصیرت کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، ہے نا. تو اس بستی سے نکل کے کہاں پہنچایا رسول اللہ نے؟ آسمان تک پہنچے. لیکن ادھر رسول اللہ کی وفات ہوئی. اب یہ پھر پلٹنا شروع ہوئے. صلوات در محمد. سنیے